والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید سب مل کر جواب دیں، پھر سے میں سلام کروں گا، آپ سب کی طرف سے آواز آنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے روزے کی مقصد پر بیان کیا تھا، روزے کا مقصد کیا، کیوں روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا، اس کے فائدے کیا ہے، روزے رکھنے کے فائدے کیا ہے۔ اور کیونکہ رمضان مبارک میں بہت اہم واقعات بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ 10 رمضان مبارک کو سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کی ماں حضور کی مقدس بیوی اس دنیا سے گئی ہے 10 رمضان مبارک۔ پھر 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر کا، جو اسلام میں سب سے پہلا جو جنگ ہوئی جنگ بدر جس کو کہتے ہیں، وہ واقعہ ہوا تھا 17 رمضان مبارک کو۔ اور 17 رمضان شریف کو ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال مبارک ہوا۔ پھر 21 رمضان کو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا سو دن ہے۔ اور پھر آخری کا عشرات و شب قدر کے معاملات ہے، تو اس میں اہم واقعات ہے۔ پھر آج کا جو میرا ٹاپک موضوع ہے، امہات المومنین میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں مقدس بیویوں کا ذکر کریں گے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، آئیے سب سے پہلے عادت رہی ہے کہ میں بیان کرنے سے پہلے درود کی اہمیت اور فضیلت بتاتا ہوں، کیونکہ ایک ہمارے انسان میں ایک فطرت ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام میں فائدہ ہے تو وہ کام ضرور کرتا ہے، فائدے والا کام ایک انسان نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح ایک تو فائدہ جب کام میں معلوم ہو جاتا ہے تو شوق بھی وہ کام کا پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، نماز کا شوق، روزے کا شوق، اسی طرح ذکر کا شوق۔ تو جب شوق پیدا ہوگا تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ درود پاک کے بارے میں اتنے فائدے حدیث پاک میں آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمانے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ پھر یہ درود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اب درود دیکھیے، وہ نور کی شکل میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور جس کو درود نور کی شکل میں، اجالا جو نور کی شکل میں ملے گا، تو انشاءاللہ اس درود کے وسیلے سے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بے شمار، یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رحمت جانتے ہیں، رحمت کہتے ہیں دل کا نرم پڑنا۔ رحمت جہاں اللہ تعالیٰ کی برسی ہے، وہاں سے بلاؤں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں سے بندے کی مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں، یہاں تک کہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ، تو رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شمار فوائد ہے، فائدے ہیں درود السلام کے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سب مل کر خاموش کو درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں زیادہ آج کے اس مبارک جمعہ میں جو ہے تمہید نہیں باندھوں گا، اپنے موضوع پر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کروں گا، وہ اس لیے کہ آج ہمیں امہات المومنین میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 مقدس بیویوں کا ذکر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے، ان کے ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ یہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلًّا، اے حبیب ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور جو ہے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سنانے کی، اور دوسری وجہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو سنایا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو سنانا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مریم کا ذکر کرو۔ قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں، کہیں پر اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ کیسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ کیسے تھے، نوح علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ کیسے تھے، زکریا علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ کیسے تھے، اصحاب کہف کا ذکر کرو۔ تو قرآن پاک میں ایک سے نہیں کئی انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور کئی رسولوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ کئی اللہ کے ولیوں کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ کو ہوتا ہے سوچ کے بھی یہ کیا ہے، قصے کہانیاں نہیں، جو قرآن اور حدیث میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں۔ اس کے فائدے ہے کہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں کہ اس سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے واقعہ سنایا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بات کو کلیئر کرنے کے بعد آئیے گزشتہ جمعہ میں نے کہا زیادہ تمہیدی بات نہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتے ہیں تاکہ ہمارے
کو آنے کا والا بیان ٹاپک ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے 2 آیتوں کی تشریح کی تھی، اور کیونکہ ہمارے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقدس بیویاں ہیں وہ 11 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 11 ہے۔ اب 11 شادیاں حضور نے کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے، میں نے کہا تھا وہ بیان کروں گا، لیکن ہمارے ذہن و فکر میں کوئی غلط وسوسہ نہ آئے، شیطان ہمیں غلط وسوسے میں نہ ڈالے، کوئی غلط خیال نہ آئے کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی تھی معاذ اللہ۔ تو لہٰذا آپ اپنے ذہن فکر کو بالکل جھجھوڑ کے، مطلب بالکل وارننگ دیتے ہوئے اپنے آپ کو کہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، یا اپنے آپ کو یہ وارننگ دے لیا کہ میں اللہ کے رسول کا ذکر سن رہا ہوں، ان کے لیے کوئی ایسا خیال نہیں لاؤں گا۔ آپ خیال اگر آئے اس طرح سے اپنے آپ کو وارننگ دیں تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے 2 آیتوں کی تشریح کی تھی، ایک سورہ احزاب جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں سب بندے اللہ کی بارگاہ میں برابر، جو وہابی بدعقیدہ اکثر ہمارے ذہنوں میں بات بٹھاتے ہیں کہ انسان سب اللہ کے یہاں برابر ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کیوں ہے؟ تو انسان سب ایک، لیکن ان کے رتبے اور درجے ایک نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں عقلی طور پر بھی آپ غور کریں، باپ بھی انسان ہے اور بیٹا بھی انسان ہے، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، باپ بیٹے میں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ بیٹا باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پھرتا ہو، یا اس کو ارے تورے سے بات کرتا ہو؟ اگر کوئی ایسا بیٹا اپنے باپ کو گالی دے یا دوستوں کی طرح بات کرے تو آپ کہیں گے یہ تو نافرمان ہے، باپ کا ادب نہیں جانتا۔ تو لہٰذا کیونکہ دونوں ہے انسان، باپ بھی انسان ہے بیٹا بھی انسان ہے، لیکن دونوں کے رتبوں میں فرق ہے۔ تو یہ عقلی طور پر بھی اگر ہم سوچا جائے تو یہ درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے دنیا میں۔ پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ 3 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول، اے محبوب ہم نے نبیوں میں فرق رکھے ہے، ہر نبی کا درجہ ایک نبی سے اونچا ہے، برابر کا نہیں ہے، لہٰذا انبیاء اور رسول میں فرق ہے۔ تو یہ درجات ہے اللہ کے نیک بندوں میں اور عام بندوں میں، یہ جو درجے ہیں یہ ہم نے نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں۔ تو یہاں وہابیوں کا وہ شک شبہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے سب اللہ کے بارگاہ میں برابر ہے، یہ غلط ہے۔ کہنا کہ نہیں بابا، اللہ کے اس نیک بندوں کا مقام اور ہوتا ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مقام بتا دیا کہ وہ ہے تو انسانی، ہے تو عورت ہی، لیکن عام عورتوں کی طرح نہیں، وہ کا مقام کچھ اور الگ ہے۔ پھر اس کی تشریح میں نے جمعہ میں کی تھی۔ پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نے یہاں اور ایک آیت مبارکہ جو میں نے بیان کی تھی سورہ تحریم کی، سورہ تحریم آیت نمبر 19 کی میں نے بیان کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے غیب بتانے والے نبی تم وہ چیز حرام کیوں کر لیتے ہو جو چیز اللہ نے حلال رکھی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مقدس بیوی ہے جن کا نام سیدہ میمونہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کو شہد پسند نہیں تھا، لیکن قرآن میں شہد کے فائدے بیان کیے گئے، حدیث پاک میں شہد کے فائدے بیان کیے گئے۔ شہد کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے بیماریوں کا علاج شہد میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن ایک حضور کی مقدس بیوی کو شہد پسند نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ کے ذریعے سے لوگوں کو دین بتانا ہے، لہٰذا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کر لیجئے، بلکہ محبت بیویوں سے کریے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ یہاں حضور کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے اصل میں، یعنی بیویوں کی محبت میں اتنا زیادہ نہ ڈوب جاؤ کہ حرام کمانے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنے لگ جاؤ۔ تو جب حضور کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے بیویوں سے محبت اچھی چیز ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دین کے راستے کو چھوڑا جائے، شریعت کو چھوڑا جائے،
حرام کام کر لے کہ بیوی کی خواہش پوری کرنا ہے، بچوں کی خواہش پوری کرنا ہے، یہ منع کر دیا گیا۔ خیر یہ 2 آیتوں پہ میں نے الحمدللہ تشریح کی تھی۔ آج حضور کی مقدس بیویوں کے بارے میں، یعنی ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس سے بھی اس آیت سے بھی حضور کی مقدس بیویوں کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ آیت میں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ مقدس یعنی حضور اپنی مقدس بیویوں سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا، تو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور کی مقدس بیویوں کا مقام اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ یہ 2۔ اب تیسری آیت آپ سنیں، سورہ روم کی ہے اور میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے میں حضور کی مقدس بیویوں کا مقام و مرتبہ قرآن سے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کے بارے میں کیا کہا ہے، تاکہ ہمارا ذہن تیار رہے کہ ہم کس مقدس شخصیات کا ذکر سننے جا رہے ہیں، ہمارا دل دماغ تیار رہے کہ ہم کس کے واقعات سننے جا رہے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے، اور یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ یعنی سورہ روم میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ہر جوڑے کو اس کے فصلی سے پیدا فرمایا، لہذا فصلی سے جوڑا بنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سکون پاؤ۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی غور کرنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ جو میاں بیوی کے جو جوڑے ہیں جس سے شادی ہوتی ہے، جس نکاح ہوتا ہے، تو یاد رکھیں نکاح شادی ہماری اسی کے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فصلی سے پیدا کیا۔ بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا جوڑے آسمان میں بنتے ہیں، فصلی کا جوڑا ہے بھائی، یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے۔ بات یہ درست بھی ہے کہ بات یہ جملے صحیح بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فصلی سے ہی ہمارے بیویوں کے جوڑے کو یعنی ہمارے بیویوں کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا اپنے قدرت کاملہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فصلی کی مٹی سے پھر سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا جو جوڑے ہیں، وہ جو بیویاں ہیں، تو وہ بیوی جو ہے ہماری فصلی سے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو جوڑے ہیں، جس سے ہمارا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اسی سے ہمارا نکاح ہوتا ہے جس کو اللہ ہماری فصلی سے پیدا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیا۔ اب اس سے یہ آیت مبارکہ یوں تو ہے ہر مسلمان کے لیے، جس میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہارے فصلی کا جوڑا ہے، میں نے تمہارے فصلی کی مٹی سے تمہارے بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا جہاں یہ حکم جو ہے نا، اس آیت سے پتہ یہ جو چل رہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی فصلی سے ہی ان کا جوڑا بنا گیا ہے۔ اب اندازہ کرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کے قریب ہے تو وہ حضور ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک جہاں آج مدینہ منورہ میں سرکار آرام فرما رہے ہیں، جس کو مدینہ پاک گنبد خضرا کے نیچے سرکار کے قبر شریف ہے، تو سارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور کی پشت لگی ہوئی ہے، پیٹھ مبارک یعنی قبر میں لیٹے ہوئے حضور، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں حضور کی پشت مبارک لگی ہوئی ہے۔ تو اندازہ کرے جہاں حضور کی پشت لگ جائے وہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے افضل ہو جائے، کیونکہ وہاں حضور کا پشت مبارک لگا ہوا ہے، تو اندازہ کریں ان مقدس بیویوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی فصلی مبارک سے پیدا فرمایا ہے، یعنی فصلی مبارک کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت سے بھی حضور کی مقدس بیویوں کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ان کو قرآن نے امہات المومنین کہا۔ کیا کہا؟ امہات المومنین کہتے ہیں یہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضور کی مقدس بیویاں کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کی مائیں ہے۔
اب یہاں ایک اور میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سنا کر اپنے بات دے دوں. میں نے بتایا سورہ روم، سورہ تحریم اور سورہ احزاب، یہ 3 آیتیں. ایک آیت میں نے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے حضور کی مقدس بیویوں کے لیے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں بولتے رہیے سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے حضور اپنی بیویوں سے محبت کرتے، اللہ اس سے راضی ہے. اور تیسری آیت میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی مقدس پھسلیوں سے یہ مقدس بیویاں بنائے گئے. اب چوتھی آیت مبارکہ آپ سن لیجئے، یہ آیت مبارکہ بھی سورہ احزاب کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ. اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تمہارے نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. میں ترجمہ سنایا ہوں آپ کو صرف سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہوا یوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا. غور سے سنیں یہ بات کو یار، یہ غریبی کو پسند فرمانا حضور نے اپنی مرضی سے پسند کیا، یہ بھی ذہن میں رکھیا. ورنہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. سلیمان علیہ السلام نبیوں میں بادشاہ نبی گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام نبیوں میں بادشاہ گزرے ہیں. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو رکھ دیا تھا، پرندوں کو رکھ دیا تھا، جنات کو رکھ دیا تھا. ساری مخلوق سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. جو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے وہ کام کرتے، ہوا ہو، پرندے ہو، پانی ہو، جھاڑ ہو، جنات ہو، انسان ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. اب مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، جبکہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو اب حدیث قدسی میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے بھی پوچھا کہ میرے محبوب بادشاہ بن کر نبی بننا چاہتے ہو یا غریب بن کر نبی بننا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں غریبی کو اختیار کرتا ہوں. تو غریبی کو سرکار نے اپنی مرضی سے اختیار فرمایا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہوں، غور کریں سرکار کیا فرما رہے ہیں، میں چاہوں، اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بنا جا سکتا ہے. احد کا پہاڑ جانتے ہیں، ابھی مدینہ منورہ میں جو پہاڑ ہے احد کا، ابھی اس وقت کٹ کٹا کر 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، کٹ کٹا کر، یعنی اس کو بہت سے مدینہ منورہ پھیل رہا ہے، شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو کٹ کٹا کر مدینہ منورہ کا اس دور میں جو موجودہ پہاڑ ہے وہ 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. حضور کے دور مبارکہ میں 8 سے 12 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا. اندازہ کرے اتنا بڑا لمبا چوڑا پہاڑ، اور سرکار ارشاد فرماتے یہ بچے بات نہیں کرنا بیٹا خاموش بیٹھو، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہے. بولیے محبت سے سبحان. یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کے گھر میں تو 1 مہینے کا راشن نہیں رہتا تھا، چولہا نہیں سلگتا تھا، سرکار پتھر باندھا کرتے تھے اپنے پیٹ پر. تو یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ بتانا سمجھانا چاہتا ہوں، اس سرکار نے غریبی کو اختیار کیا ہے، اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے. سرکار کے جہاں یہ حدیث پاک ہے کہ جہاں حضور کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار کے گھر میں 1 مہینے تک راشن نہیں رہتا تھا، کھانے چولہا نہیں سلگتا تھا، وہاں پر یہ بھی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہے. لہٰذا سرکار کا یہ اختیار بھی لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ سمجھانا چاہیے کہ سرکار اصل میں جانتے تھے اللہ کے بتانے سے کہ میری امت میں زیادہ تر غریب لوگ ہو رہے ہیں، تو غریبوں کو بھی ایک تسلی مل جائے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی وہ بھی حلال کی، جن کو اللہ نے دولت دی وہ بھی حلال کی،
وہ بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ یقیناً دولت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں آپ کو سمجھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، اب ذہن میں بٹھا لیں آپ، سرکار اس غریبی کو اپنی مرضی سے پسند فرمایا۔ سرکار کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا کئی مہینوں تک، تو آپ کی مقدس بیویوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں رہ رہا ہے، ایک ایک دن، دو دو تین تین دن تک، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کچھ غلام کا انتظام کریے، کھانے کا انتظام کریے۔ جب حضور کی مقدس بیویوں نے حضور سے شکایت کی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں اتاری۔ اب سمجھیں، واقعہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی مقدس بیویوں نے شکایت کی، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہ رہا، مہینوں مہینے، 10 دن، 8 دن، ہم کیا کریں؟ تب اللہ پاک نے کیا آیت اتاری کہ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دے، اگر وہ دنیا کا مال چاہتی ہے، وہ دنیا کا پیسہ اور دولت چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں خوب دولت دے دے گا، لیکن تمہیں اپنے پاس نہیں رکھے گا، تمہیں آزاد کر دے گا، طلاق دے دیا جائے گا۔ اگر نہیں، اگر تم آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دینے والا ہے۔ یہ آیت اتری۔ یہ آیت میں حضور کی بیویوں کو یہ اختیار دے دیا کیا کہ دنیا کی دولت چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ دنیا کی دولت چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو سارے علماء کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو سارے حضور کی مقدس بیویوں نے ایک آواز میں کہا، ہمیں دنیا کی دولت نہیں، کیونکہ 2 آپشن ان کے سامنے تھے، دولت یا اللہ اور اس کے رسول۔ تو سارے مقدس بیویوں نے ان دونوں آپشنوں میں ایک ہی آپشن کو چنا اور ایک ہی بات کہا، سب نے ایک بات ہو کر کہا، واللہ دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے، اللہ اور اس کا رسول ہمیں چاہیے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے مقدس بیویاں جن کو اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت کی بھلائی کا، آخرت کی بھلائی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور انہیں صبر کر کر بتایا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کبھی بھی حضور کے مقدس بیویوں کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ آپ نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور کی مقدس بیویوں کے خلاف اہل فیل نہیں بکنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کون بکتا ہے مولانا؟ ہے آج کے دور میں جو بالکل معاذ اللہ ہمارے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شیعہ جو ہے نا غیر غلط بات بہت زیادہ کتابوں میں لکھتے بھی ہے، محرم کے مہینے میں ان کے شان بات بکتے بھی ہے۔ میں ان کو جو شیعوں کے جلوس میں جاتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا کیا ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں اہل فہل باتیں، غیر غلط باتیں لکھی ہوئی ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں واقعی آپ کو اللہ رسول سے محبت ہے، حضور کے مقدس بیویوں کا ادب اور خیال آپ کے دل میں ہے، تو جو رسول کے مقدس بیویوں کے دشمن ہو ہم ان سے نہ سلام کریں گے نہ ملاقات کریں گے۔ یہ ذہن میں بنائیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد نہ دوست ساتھ آنے والے نہ رشتہ دار ساتھ آنے والے، قبر میں جانے کے بعد ایمان ساتھ آنے والا ہے، اچھائی ساتھ آنے والی ہے، اور قبر میں مصطفیٰ جامع رحمت آنے والے ہیں۔ تو اپنے آخرت کو اس آیت کے تحت پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ حضور کی مقدس بیویوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی۔ میں نے پہلے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حضور کی مقدس بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بولے سبحان اللہ۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پھسلی کے جوڑا بنایا۔ جب عام مسلمان کا پھسلی کا جوڑا ہے تو حضور کی پھسلی کا جوڑا یہ مقدس بیویاں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کا مال یا آخرت، تو سارے مقدس بیویوں نے کہ ہمیں آخرت چاہیے، اللہ رسول چاہیے۔ تو اس آیت کے تحت اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا آخرت میں اجر دینے کا، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ہم اور آپ بدل سکتے، وعدہ خلافی کر سکتے، لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آج جو ہے نا میں نے کئی ایک غیر سادھو سنت لوگوں کو بھی سنا ہے جو اسلام سے دشمن رکھتے ہیں، اور کئی اپنے نوجوان بچوں کو بھی یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کو نہیں معلوم تھی۔ آپ یقین جانیے ایک نوجوان
بچہ جو ہے میرے ساتھ آ کر کہنے لگا حضرت میں کار چلاتا ہوں اور کار چلاتے وقت میری کار میں 2 غیر مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے بات کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح فرمایا۔ حضور نے کتنے سال کی لڑکی سے؟ 6 سال۔ وہ 6 سال کی عمر والی لڑکی کون تھی؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب وجہ ہمیں پتہ نہیں ہے، نکاح فرمایا سرکار کی جب عمر 50 سال تھی، 50 سال کے اوپر تھی، تو ہمیں یہاں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہاں پر آپ کا ڈھڑولا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، عام ذہن رکھنے والا آدمی وہ تو پریشان ہو جائے گا، ہاں 6 سال کی عمر میں نکاح فرما، جبکہ 50 سال کی عمر سرکار کی تھی، ایسے کیسے؟ یقین جانے وہ نوجوان بچہ بھی جواب نہیں دے سکا، سوال کرنے والے غیر حضرات مسلم حضرات تھے۔ اب میں آپ کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضور جو بھی کام کرتے وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے میں جو کہتا ہوں اور جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسرا یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ کی 6 سال عمر تھی، لیکن وداعی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اور عموماً آپ دیکھیں آج قانون بنایا گیا ہے نا کہ 18 سال کی عمر کے بعد آپ نکاح کرو بچیوں کا، یہ آج کا قانون ہے۔ اب تو مودی جی نے کہا کہ 22 سال ضروری ہے، خیر 20 سال یا 22 سال ضروری ہے، لیکن عموماً بچی جو بالغ ہوتی ہے وہ 9 سال کی عمر میں، اور زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کرنے کی وجوہات میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے نکاح میں آنے کے بعد امت کو کتنا فائدہ ہوا، امت کو ہمیں آج تک کتنے فائدے ہوئے ہیں، اور وہ فائدہ آج تک ہمارا اٹھا رہے ہیں، آج تک بھی ہمارا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی بدعقیدہ اور بد مذہب آپ سے یہ کوئی کہے کہ حضور نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو آپ کہنا خاموش رہے، میرے آقا بغیر رب کے حکم سے کوئی کام نہیں کرتے، اور کی لیکن بالغ ہونے کے بعد بدائی ہوئی، 9 سال کی عمر کے بعد بدائی ہوئی ہے۔ اب خیر یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور کی جو 11 شادیاں ہوئی ہیں اس کی وجوہات بتانے سے پہلے ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کی 11 بیویوں میں سے ذرا غور سے سنیں آپ، 10 بیویاں، حضور کے 10 بیویاں بیوہ تھیں۔ 11 میں سے کتنے بیویاں؟ 10 بیویاں، ایک بار 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، ایک تو یہ، اور دوسرا ایک بیوی سرکار کی ایسی تھی جو کنواری تھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ بیواؤں سے کیوں سرکار نے شادی کرنا بتائی، اس کی وجوہات بھی آپ کو جاننے سے پہلے اب آج کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان مقصدوں کو آسان کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا سن لیجیے آپ، حضور کے 11 شادیاں کرنے کے مقصد، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تعلیمی مقصد، کیا ہے؟ تعلیمی مقصد، اور دوسرا ہے تشریعی مقصد، تیسرا ہے سماجی مقصد، اور چوتھا ہے سیاسی مقصد۔ اب اس کو کھول کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تعلیمی مقصد کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلام زیادہ، میں پہلے وجوہات بتا رہا ہوں کیوں شادی کی سرکار، تعلیمی مقصد کا کس مقصد کے تحت شادی کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یہ اللہ کا حکم بھی تھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ قرآن میں آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب آپ کہیے کہ میں جو کام کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک، 1 سے 2 جگہ اللہ پاک نے آیتیں اتار کر بتا دی کہ سرکار اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اب آئے سب سے پہلے وجہ تعلیمی مقصد، یعنی اسلام جب بہت زیادہ پھیلنے لگا، جیسا کہ حضور مکہ میں تھے اعلان نبوت کے بعد، پھر مکہ 10 سال تک، پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک میں آئے تو خود کی کنٹری بن گئی، خود کیا ایک ملک مل گیا۔ جب سرکار مدینہ پاک میں آ کر رہنے لگے، کنٹری بن گئی، خود کا مسلمانوں کا ملک بن گیا۔ اب اسلام کا کام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ اسلام میں تیزی سے داخل ہونے لگے۔ مجھے آپ بتائیے اسلام میں جب تیزی سے داخل ہونے لگے لوگ، تو اب اس نے جیسے جیسے داخل ہوتے رہے تو اس میں زیادہ تر تعداد مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تھی۔
ذہن میں رکھے. وجہ بتا رہا ہوں سرکار نے کیوں شادی کیا. ان وجوہات کو آپ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بد مذہب، جیسا کہ آج کے دور میں RSS کے ذہن میں رکھنے والے گاؤں جا کر نگر جا کر ہمارے گاؤں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے آپ کے نبی کیا کرتے تھے. اور انہوں نے معاذ اللہ، کسی نے تو یہاں تک کتاب لکھ دیا رنگیلا رسول معاذ اللہ، جس کو آج حیدرآباد میں کچھ دن پہلے مارا گیا تھا، جس کو تسلیمہ نسرین کہا جاتا ہے. اس کو آپ کیوں چلتے ہیں کہ اس نے کتاب لکھی تھی معاذ اللہ، یہی باتوں کو اس نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا ہے، اتنی عمر میں 11 شادیاں کیوں کی آپ نے. اور اس پر اس نے اپنی ذہن کے اعتبار سے گندی باتیں کتابوں میں لکھ دی تھی، وہ گستاخہ بنی اور آج در ملک پھر رہی ہے. لہٰذا میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آج نوجوان بچے آپ ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں. ارے یار، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک فون ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کے فنکشن جاننے کے لیے ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس فون کو استعمال کرنے کے فنکشن جانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کے بارے میں ساری انکوائری رکھتا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان اور عقیدے کو تولا جائے گا اگر کوئی RSS کا ذہن والا آپ کو پیاری باتوں میں لا کر کے کہے کہ تمہارے نبی تو ایسا کرتے تھے، پھر آپ کو جواب نہ ملا تو آپ کا ایمان تو چلا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ذرا ان باتوں کو، نیند بھی آ رہی ہے، تھکان بھی ہے، تو اپنی نیند کو ختم کرے، ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے تاکہ یہ باتیں آپ کے ایمان اور عقیدے کے لیے بھی ضروری ہے. اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اسلام، آپ کا دین بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. لہٰذا سرکار غوث اعظم کا وہ قول جو جمعہ میں نے بیان فرمایا تھا کہ غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بات لکھی ہے، حالات کچھ بھی ہو اگر مسلمان اسلام پر مضبوطی سے جمع ہوا رہے، کیونکہ آج اسلام پر طرح کے حملے ہو رہے ہیں. کہیں پر کہا جاتا ہے کہ پردہ مت کیا کرو، کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. کہیں پر کہا جاتا ہے کہ حلال گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کی بہت گہری سازش کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے بہت بڑا مقصد غیروں کا چھپا ہوا ہے. تو آج ہمیں کیا کرنا ہے، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اتنا ہی زیادہ ہم دین پر عمل کر ہماری زندگیوں میں اسلام کو لا کر سامنے والا کے منہ کو بند کرنا. اگر آپ منہ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر صرف ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسٹیٹس پر کوئی ویڈیو لگا کر دیکھو بھائی ایسا ہو رہا ہے، فلاں لیڈر رضا کے خلاف بول رہا ہے، فلاں گوشت کے حلال گوشت کے خلاف بول رہا ہے، فلاں جو ہے نا علاقے میں پردے کے خلاف بولا جا رہا ہے. صرف بیان بازی سے یا ویڈیو کو شیئر کر لینے سے یا اسٹیٹس پر رکھنے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر واقعی اللہ رسول سے محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایمان والے کو، واقعی دین کا درد آپ کے اندر ہے، تو آپ اپنے اندر، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر میں اسلام کو مضبوطی سے لائے اور عمل کر بتائے کہ تم جتنا بولو گے اتنا مضبوط ہمارے دین سے ہمارا رشتہ ہوتے رہے گا اور ہم عمل کرتے رہیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. آپ اس پر عمل کریں، اس کا جواب ہے منہ توڑ. عملی زندگی، اپنی زندگیوں کو عمل میں لائیے، عملی زندگی سے غیروں کو جواب دیجیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام جو قانون بنایا ہے وہ کسی بندے کا قانون نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بدل دیا جاتا ہے 5 سال کے بعد، کہ ایک لیڈر تھا 5 سال کے بعد پھر دوسرا لیڈر آئے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ قانون ایسا ہے، اسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے. یہ بندوں کے بنائے ہوئے قانون بدل سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن جو ایک قانون ہے جسے ہم دین کہتے ہیں، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ قانون بندے کا بنا ہوا نہیں، رب کا بنا ہوا ہے. یہ بات کو اپنے ذہن میں کیوں نہیں بٹھا لیتے آپ مضبوطی کے ساتھ؟ پھر کسی غیروں کا شک ڈالنے والا شکوہ بھی آپ کے ذہن دماغ میں بیٹھے گا نہیں. لہٰذا آج ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی. سب سے پہلی وجہ تعلیمی مقصد، کیونکہ سرکار جب مدینہ منورہ میں آئے کئی عورتیں اسلام قبول کرنے لگی، تو عورت جو ہے نا، آپ دیکھیں عورت کی فطرت میں ایک مادہ رکھا گیا ہے، عورت کی فطرت میں ایک شے رکھی گئی ہے، وہ فطرت میں وہ مادہ اس کی مزاج میں رکھا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرم ہے. شرم و حیا عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج لوگ اتنے ترقی کر رہی ہے، جو امریکہ کا
یورپ کا ممالک دیکھ لے، لیکن پھر بھی نہیں، پھر بھی آپ غور کریں، عورت کے اندر شرم کا مادہ ضرور ہوتا ہے، حیا کا مادہ ضرور ہوتا ہے۔ اب جو عورتیں نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہی تھی، اب وہ ان کو کوئی ایسے مسئلے تھے، وہ عورت سیدھا مرد کو نہیں بتا سکتی تھی، کسی عورت کو ہی وہ مسئلہ بتا سکتی تھی۔ اب وہ کیسے بتایا کسی عورت کو، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کئی عورتیں اسلام میں داخل ہو گئے، تو جو عورتوں کو مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں کیا کرنا ہوتا ہے، جس دنوں پر نماز عورتوں پر معاف ہو جاتی تھی، ایسے ایسے معاملات جب ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں ڈائریکٹ مسئلہ پوچھنے سے شرماتی تھی۔ اور میرے آقا کے بارے میں تو حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم علیہ السلام اتنے زیادہ شرمیلے تھے، سرکار کی مزاج میں شرم حیا اتنی زیادہ تھی کہ ایک 16 سال کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حضور شرمایا کرتے تھے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کی مزاج میں اور شرم حیا ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کی جڑ ہے، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ ایک نوجوان جب بے حیائی کے ساتھ گالیاں دیتا ہے اور فیس بک پر واٹس ایپ پر غیر عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے، تو اب یہ کہیں گے تو بے حیا ہو گیا، اس کو شرم نہیں رہی ہے۔ جو باپ داداؤں کے سامنے کا ادب نہ کرتا ہو تو بے حیا آدمی آگے چل کر مرتد ہو سکتا ہے، آگے چل کر اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک حیا آپ کے اندر رہیں گی ایمان بھی مضبوط رہے گا۔ اب حیا جیسے آپ کے اندر سے جاتے رہے گی، بے حیائی کے کام، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بڑوں کا ادب نہیں، جو بے حیائی کے کام ہیں، کھلا عاشقی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، غیر باتیں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حیدرآبادی زبان میں جا کے کھل کر سمجھ میں بھی آ جائے، لہٰذا تو جو ایسی حرکتیں کرتا ہے نا، دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور ہوتے رہتا ہے، وہ دین سے چڑھنے لگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، جب تک تمہارے اندر حیا رہیں گی ایمان بھی مضبوطی سے ساتھ رہے گا، حیا کو کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ خیر حضور کے بارے میں آتا ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک 16 سال کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اس سے زیادہ حضور شرماتے تھے۔ تو سرکار جیسے کہ ایک عورت آئی اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں پوچھی، کیونکہ اسلام ابھی نیا نیا پھیل رہا تھا، ایک عورت آئی اور آ کر حضور سے کہنے لگی، یا رسول اللہ جب عورتوں پر نماز معاف ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب سرکار نے اشارے میں ان کو ایک بات سمجھانی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر سرکار نے اشارے میں بات سمجھائی، پھر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ سرکار نے 3 مرتبہ اس بات کو اشارے میں سمجھائی، وہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عادت کو دیکھ کر وہاں بازو سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی تھی، حضور کی مقدس بیوی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس عورت کو سائڈ میں لیا اور اس مسئلے کو اکیلے میں کھل کر سمجھا دیا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مقصد تھا سرکار کا شادیاں کرنے کا، ایک تعلیمی مقصد، کیونکہ عورتیں اسلام میں جب زیادہ داخل ہونے لگی تو ایک عورت تو دین کا کام کیسے کرے گی، اس لیے سرکار نے زیادہ شادیاں کی، اور ان زیادہ شادیوں میں زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا حضور کی 11 مقدس بیویوں میں 10 جو بیویاں سرکار کے ہیں وہ سب کے سب بیوہ تھی۔ تو بیوہ عورتوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے بیوہ عورتوں سے نکاح کی، ان کو دین سکھایا۔ اور بیوی کو شوہر کھل کر سمجھاتا ہے نا، تو شوہر تھے سرکار تو کھل کر سمجھا دیا تھا، دین کے اہم مسئلے سمجھا دیے تھے۔ تو عورتوں کو کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جو مردوں کو کہنے وہ شرماتی، تو وہ سرکار کی مقدس بیوی کے پاس آ کر سرکار کی مقدس بیویوں سے سوال کرتی، اور ان کی مقدس بیویاں حضور سے پوچھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بولا نا محبت سے سوال، یہ وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب ایک عورت سے تو ناممکن تھا، اس لیے زیادہ سے زیادہ سرکار نے نکاح فرمایا ہے۔ ایک تو تھا تعلیمی مقصد، اب ایک تھا تشریعی مقصد۔ تشریعی مقصد کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں آئے ہیں، اس زمانے میں کئی ایسے بیجا رسم و رواج، ٹیکا لے کر مت بیٹھو، ادھر آپ لوگ میری طرف ہیں، آپ لوگ ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، نیند آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا،
ابھی تو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ماشاء اللہ، اللہ کو خود طاقت عطا فرمائے. ہم گھنٹوں فونوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، روڈیو پہلوانوں، لیڈروں، سود خوروں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں جب تھکان نہیں ہوتی. آپ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بیٹھنا بھی آپ کی عبادت ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ عبادت ہے. نماز کے انتظار ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب انداز ہے کچھ لوگ ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے نا ہوٹلوں میں چبوتروں پہ وقت گزار رہے ہوں گے اور آخری وقت میں بھاگ کر آتے ہیں. خیر اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ذرا چہروں پہ خوشیاں بھی لائیے. ہم فون میں رات رات بیٹھتے تو نہ چہرے پہ نیند کے آثار ہوتے ہیں نہ تھکان ہوتی ہے. اب تو رمضان شریف جو ہے نا ہمارے نوجوان بچوں کے لیے، میں سب کو نہیں جو ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے دن میں روزہ اور رات بھر جگنا ہے سحری کے انتظار میں اور فجر سے پہلے سو جانا ہے. ان کو رات بھر وہ محلوں میں چبوتروں میں بیٹھیں گے، لوگوں کے خود کی نیند تو خراب ہے ہی، دوسروں کی نیند بھی خراب کریں گے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بھائی رمضان صرف دن کا نہیں ہے، دن میں رمضان نہیں ہے، رمضان 24 گھنٹے کا رمضان مبارک، رات کا بھی رمضان مبارک ہے، دن میں بھی رمضان مبارک ہے. تو لہٰذا صرف روزے کی حالت میں کچھ دیر اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پھر رات ہوتے کہ وہی حرکتیں شروع کر دینا، یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے. لہٰذا ہم رات بھر بیٹھ جاتے ہیں یار، تب تھکان نہیں آتی تو ہم مسجد میں بیٹھ کر کیوں تھکان آنا چاہیے. یہ اپنے آپ سے لڑے، کیونکہ رمضان مبارک اپنے آپ سے، اپنے نفس سے لڑنے کا مہینہ بھی ہے. یہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ تو گھنٹوں فون کے ساتھ، اپنے آپ کو بولے آپ دل میں گھنٹوں فون کے ساتھ بیٹھ جاتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، لیڈروں کے ساتھ بیٹھ جاتا جب تھکان نہیں ہوتی. اب اللہ کے گھر میں بیٹھے کیوں تھکان ہو رہی ہے؟ خاموش رہے. آپ بیٹھ کر سمجھائے تھکان، یہ بولیں گے نا وسوسہ اپنے دل کا ختم ہوگا، دل میں مضبوطی آئے گی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں. آپ کوشش تو کریں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی، پھر اللہ کرم بھی فرمائے گا انشاءاللہ. تو لہذا تھکان چہرے نہ اتارے، بڑی محنت کر کر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں لا کر بیان کرتے، اس بات کو غیر کریں. کیونکہ آج غیر سماج لوگ یہ باتیں بتا کر آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو کمزور کر سکتے ہیں کہ حضور کی نے اتنی شادیاں کیوں کی. میں آپ کو اس کی وجوہات بتا رہا ہوں. پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی تعلیمی مقصد. اسلام پھیل رہا تھا تو ایک عورت اگر سرکار ایک ہی شادی کرتے تو ایک عورت کتنی عورتوں کو دین سکھاتی. لہٰذا سرکار نے زیادہ نکاح فرمائے تاکہ وہ زیادہ نکاح کر کر سرکار نے ان کو دین سمجھایا، پھر ان مقدس بیویوں کے ذریعے سے دوسرے عورتوں نے دین کو سیکھا. یہ وجہ ہے. اور دوسرا، حضور جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں کئی قسم کے رسم و رواج بن چکے تھے جو حرام تھے، ناجائز رسم و رواج تھے. اب مجھے بتائیں، نبی آتا ہے تو دین بتانے کے لیے، لوگوں کو صحیح رسم و رواج بتانے کے لیے آتا ہے. ہمارے پاس بھی آپ دیکھیے، کئی رسم و رواج آج بنے ہوئے ہیں ہمارے خاندانوں میں. کسی کی موت ہو گئی تو زیارت کرنا ضروری، ساتواں کرنا ضروری ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، ضروری کے ساتھ ساتھ یقیناً 10واں ہو، 20واں ہو، زیارت ہو. اصل اس کا مقصد آپ پکڑ کر پوچھیے کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ارے بھائی کرنا جائز ہے، مستحب ہے، کرو گے تو مرحوم کو ثواب پہنچے گا. کرنا جائز ہے، گناہ نہیں، جائز ہے. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اماں آڑ لگا کر بیٹھ جاتی ہے، دادا دادی آڑ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. زیارت کرنا، 2 بکرے کاٹنا ضروری ہے. اور بیچارہ محنت بڑی مزدوری کرنے والا، ہم نے 2 بکرے کہاں سے لائے؟ نہیں لایا تو پھر ان کی روح تیرے کو ستاتی. کیا بے حیائی کی باتیں ہمارے اندر. ایک تو غلط باتیں پھیل گئی، دوسرا پھر زیارت نہیں کریں گے، زیارت میں پھر 2 بکرے نہیں کاٹیں گے ضروری. جب نہیں تو پریشان ہوتا نہیں تو کوئی بھی مر جاتے. یہ سارے رسم و رواج حضور نے ختم فرما دیے تھے. آج بھی اگر لوگ دین پر عمل کرتے ان رسموں کو نہیں مانتے، جو قرآن حدیث بیان کرتا ان رسموں کو مانو. تو سرکار نے ظاہری زندگی میں آنے کے بعد کئی رسم و رواج کو ختم کیا، ان کو سیدھا راستہ بتایا. بولو نا سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں، کیونکہ حضور کے ذریعے سے کئی غلط رسموں کو توڑنا تھا، سیدھے راستے بتانا تھا. تو حضور کے زمانے میں ایک غلط رسم کیا تھی؟ یہ تو بہت رسمیں تھی، لیکن ایک غلط رسم یہ تھی حضور کے زمانے مبارک میں، اگر کوئی شخص کسی غیر آدمی کے بچے کو کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ذرا غور سے سنیں بات کو، یہ میرا بیٹا ہے، خالی زبانی، حالانکہ ہے وہ کسی اور کا بیٹا، لیکن وہ کہے محبت ہے، بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے. اتنا کہہ دینے سے اب وہ بیٹا اس کا حقیقی بن جاتا ایک بار. پھر اس کی پراپرٹی، اس کے مال کا حصہ لے لیتا، اور اس کے واقعی جو بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ تیرے باپ نے مجھے بیٹا کہا. بھائی اب تیرے باپ کی پراپرٹی میری ہے. تو حقیقی بیٹوں کو
باپ کی دولت میں سے وراثت میں سے پیسہ نہیں ملتا تھا، جو منہ بولا بیٹا بن جاتا وہ ساری دولت وہ لے کے چلے جاتا، اور یہ عقلی طور پر بھی ظلم ہے، حقیقی بیٹے کو کچھ نہ ملے اور منہ بولا بیٹا سب لے کر چلے جائے، پھر زبانی طور پر تو یہ ایک رسم بن گیا تھا عرب میں۔ اب ہوا یہ اس رسم کو توڑنا تھا، اب توڑنے کے لیے حضور نے کیا کیا ذرا غور سے سنیا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے غلام ہیں، مولانا محمد سے مکہ میں کچھ کافر اور مشرکوں نے ان کو کہیں سے اٹھا کر لایا اور مکہ میں لا کر بیچ دیا تھا، اور جب ان کو مکہ میں لا کر بیچ دیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو خرید لیا تھا۔ اب کیونکہ یہ تھے کہ اور کے رہنے والے، تو ان کے بھائی ماں باپ ان کو ڈھونڈتے تھے، ملے نہیں۔ ایک دن کو معلوم ہوا حضرت زید کے بارے میں کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو بیٹا ہے وہ مکے میں حضور کے پاس ہے، تو وہ لوگ ان کے ماں باپ بھائی حضور کے پاس آئے مکہ میں اور آ کر کہا یہ زید جو ہے جن کو آپ غلام بنا کر رکھے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، فلاں مقام پر کو لوگوں نے اس کو اٹھا کر لا لیا تھا اور یہاں لا کر بیچ دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو واپس لے کر جائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آپ کا بیٹا ہے، بھائی ضروری ہے نا، آپ کا بھائی آپ کا بیٹا اگر گم ہو جائے اور کئی سال کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ہے، تو آپ کو کتنی درد ہو جائے گی، یار فلاں مقام پر ہے، اور جائیں گے آپ جا کر اسے عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، بھائی میرا بھائی ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ لے کر آئیں گے۔ تو اسی طرح حضور کے دور میں حضرت زید کو بیچ دیا گیا تھا، وہ حضور کے غلام تھے، ان کے ماں باپ بھائی مکہ آئے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور کے پاس حضرت زید ہے، حضور کے ساتھ جا کر ریکویسٹ کرنے لگے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے اور خوشی سے لے کر جائیے، بولنا سبحان اللہ، خوشی سے لے کر جائیے۔ اب بہت خوش ہو گئے ماں باپ تو یہ سوچ رہے تھے کہ حضور دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا بولیں گے، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہے، ہم سب کے آقا رحمت للعالمین ہے، سرکار نے فرمایا لے کر جائیے خوشی کے ساتھ۔ اب توجہ کرے، اب وہ شخص جو ہے نا ماں باپ اس کے آئے حضرت زید کو کہنے لگے زید چلو، حضور نے بھی اجازت دے دی ہے۔ حضرت زید نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بولنا سوال، بولے کیوں؟ کہا جو غلامی میں ان کی مزہ ہے۔ حضرت زید نے کہا ساری تاریخی کتابوں لکھے ہوا ہے، حضرت زید اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، کہ میں حضور رحمت کونین ہی کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، کہ ان کی غلامی میں جو مزہ ہے، جو پیار انہوں نے مجھے دیا ہے میرے سگے ماں باپ سے بڑھ کر دیا۔ اب ان کے ماں باپ چلے گئے تو سرکار نے حضرت زید کو اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، بولنا سبحان اللہ۔ حضرت زید کو کیا کہا تھا یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے آپ غور کریں، اس دور میں جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا پراپرٹی، یہ رسم بن گیا تھا۔ اب اس رسم کو نبی ہی توڑ سکتا ہے، اس غلط رواج کو نبی ہی توڑ سکتا ہے۔ حضرت زید کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سیدہ زینب سے، اور کسی وجہ سے حضرت زید اور سیدہ زینب کا نکاح ٹوٹ گیا، یعنی طلاق ہو گیا۔ اب جب طلاق ہو گئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدہ زینب کا نکاح کر لیا، بولنا سبحان اللہ، سیدہ زینب سے حضور نے نکاح کر لیا۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ یار جس کو ہم منہ بیلا بیٹا بنا لیتے، ہم اس کی بیوی کو دیکھتے نہیں، پراپرٹی اس کو دے ڈالتے تھے، لیکن حضور نے بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اگر منہ بیلا بیٹا اگر اس کی بیوی سے نکاح کرنا غلط ہوتا تو نبی نہیں کرتے، تو حضور نے اس غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے زید کی بیوی سیدہ زینب کا سے خود سرکار نے نکاح کیا، اور نکاح کر کر مسلمانوں کو صحیح اور صحیح رشتہ داری کا مقام بتایا اور غلط رواج ہٹا کر معاشرے میں ایک صحیح طریقہ بتایا۔ حضور کے اس نکاح سے کئی رسم و رواج جو غلط طریقے سے رائج ہو گئے تھے لوگوں میں وہ مٹ گئے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کہ حضور کے اس نکاح سے غلط رسم و رواج ٹوٹ گئے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی زیادہ سرکار معاشرے سے غلط رسموں کو ختم کرنے کے لیے نکاح کر کر لوگوں کو ذہن، کیونکہ نبی خود عمل کر کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے،
پہلے خود نبی عمل کرتے اس کے بعد لوگوں کو بتاتے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی اس لیے سرکار نے غلط رسموں کو توڑنے کے لیے نکاح فرمایا تھے. اور ایک ہے سماجی مقصد. سماجی مقصد اب میں نے تعلیمی مقصد بیان کیا, سماجی مقصد تشریحی مقصد بیان کیا, اب ایک ہے سماجی. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف سے بڑی مہربانی ہوگی, بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے. سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے نا حضور کے جو غلام تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شروع سے حضور کے ساتھ رہے اور سارا مال حضور پر لٹا دے. عثمان غنی کے معاملات دیکھیے, فاروق اعظم کے معاملات دیکھیے, صحابہ اکرام دل و جان و مال سے حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. یعنی جان بھی لٹا دینا تو لٹا دیتے تھے, مال بھی لٹانا ہے تو لٹا دیتے تھے. صرف حضور کے کہنے پر صحابہ اکرام جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے, جہاں مکے میں ان کے گھر تھے, زمین تھی, پراپرٹی تھی, کاروبار تھے, لیکن حضور کے کہنے پر سب کو چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے. تو صحابہ اکرام وہ جنہوں نے حضور سے ایسی وفاداری کی, بولو نا سبحان اللہ, جن کی وفاداری کی مثال آج کے دور میں نہیں دیا جا سکتا, کہ جو نہ مال کو دیکھے نہ اولاد کو دیکھے, اللہ اس کے رسول کے لیے نہ دولت کو دیکھے, جو اللہ اس کا رسول بتائے فوراً اس پر عمل کرنے لگ جائے. یہ صحابہ بڑے وفادار تھے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ خبردار میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا, میرے صحابہ کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرنا. جس نے میرے صحابہ کو نشانہ بنایا میرے جانے کے بعد, ان کو گالی گلوچ دی, اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. لہذا صحابہ کرام پر تبرک کرنے والے جو شیعہ ہے, ہم اس سے اس لیے بچتے ہیں کہ وہ ابو بکر کو گالیاں دیتے معاذ اللہ, فاروق اعظم کو گالیاں دیتے معاذ اللہ. کون ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر نے مال کے ذریعے اور اپنے جان و مال کے ذریعے میری اتنی خدمت کی ہے, ہر ایک کا احسان میں نے تو اتار دیا ہے, لیکن ابو بکر کا جو احسان مجھ پر ہے اس کا احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتارے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفاداری کے واقعات دیکھیے, فاروق اعظم آپ دیکھیں کتنی بڑی وفاداری کہ جان کی پرواہ نہ کرے, مال کی پرواہ نہ کرے. تو اب سرکار کا اخلاقی فریضہ بھی یہ تھا کہ آپ کا بھی اگر کوئی غلام آپ کا دو بہت جان اور مال سے آپ پر نشان کر دے مال سے, تو آپ بھی کہتے یار ہمارا بھی کام ہے کچھ نہ کچھ اس پر احسان کرے, جب یہ ہماری اتنی عزت کر رہا ہے ہمارے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صحابہ میری وفاداری میں اتنے ہیں کہ نہ جان کی پرواہ کر رہے ہیں نہ مال کی پرواہ کر رہے ہیں. تو سرکار نے اس وفاداری کا انعام کیا دیا, سرکار نے ان کی مقدس بیٹیوں سے نکاح کیا. مولانا سبحان اللہ. سرکار نے ان کے ابو بکر صدیق کی بیٹی سے بھی نکاح کیا, فاروق اعظم کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا, اور نکاح میں لے کر سرکار نے ابو بکر عمر کو اپنا رشتہ دار بنایا. مولانا سبحان اللہ. اپنا رشتہ دار بنایا, اور رشتہ دار بنا کر ان کے رتبوں کو پہلے سے بلند تھے اور زیادہ بلند کیا. ابو بکر اور عمر کے رشتوں کو اور بلند کیا کہ یہ رشتے میں حضور کے سسر بھی ہونا ہے, کہ ابو بکر نے بھی بیٹی دی ہے, فاروق اعظم نے بھی بیٹی دی ہے. بیٹی دی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے ان پر احسان فرمایا ہے کہ ان سے اپنا رشتہ جوڑ کر. اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ ماں باپ ہیں بچیوں کی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کئی نیک گھرانے سے رشتہ آ جائے بچی کے لیے تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. یار جو اگر آپ کے پیر گھرانے سے آپ کے پیر نے کہا بھائی تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو, آپ کا پیر ہے اور آپ کا پیر کیسا ہے آپ جانتے ہیں, بڑا قرآن حدیث کا پابند ہے, نیک گھرانہ ہے, شریف گھرانہ ہے, مقام بھی بڑا اونچا ہے میرے پیر کا. میرے پیر خود چل کر میرے گھر آئے اور میری بیٹی کا رشتہ پوچھ رہے ہیں, اور اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کہیں گے حضرت یہ تو میری عید کا دن ہو گیا, میں تو بہت خوش ہو گیا کہ آپ جیسے گھرانے میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں. ارے بھائی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے, اگر جو بیٹی کا اچھا شوہر مل جائے باپ کو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی, ماں کو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوگے. میں آپ کو یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں, اس سے اندازہ کرے کہ ابو بکر اور عمر وہ ہے جن کی بیٹیوں سے حضور نے خود نکاح فرمایا تاکہ ان کو ان کی وفاداری کا صلہ دے کہ انہوں نے جو وفاداری. اور عثمان و علی کو سرکار نے اپنی بیٹی دے کر بتایا. بولے نا سبحان اللہ. ابو بکر عمر سے
کہ بیٹیوں سے نکاح کر کر ان کا مقام بتایا ہے، عثمان اور علی کو اپنی بیٹیوں کو دے کر ان کا مقام مرتبہ بتایا ہے، تاکہ سماج میں یعنی سماج میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا کیسے رؤوف و رحیم و کریم ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، یہ بھی ایک مقصد تھا سرکار کا زیادہ نکاح کرنے کا، کہ اپنے وفادار صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا بھی تھا۔ مولانا سبحان اللہ۔ اور آپ آخری بات میں بتاتا چلوں، سیاسی مقصد بھی حضور کا تھا۔ ہاں، سیاسی مقصد بھی آپ دیکھیں حضور کے زیادہ نکاح کرنے کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب تعلیمی مقصد، تشریعی مقصد، سماجی مقصد، اور اب آ جائے سیاسی مقصد۔ حضور کو یہ زیادہ نکاح کرنے کا سیاسی مقصد کیا تھا، ذرا غور سے سنو۔ آپ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے زیادہ نکاح فرمائے ہیں۔ آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی مقدس بیوی ہے، نام سیدہ میمونہ، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو نکاح فرمایا، اور ان سے نکاح کرنے کے بعد ہوا کیا سنیے آپ۔ ایک جنگ کا واقعہ ہوا، اس جنگ میں کئی کافر پکڑے گئے، کئی یہودی پکڑے گئے، اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے گئے۔ اور جب لائے گئے، دیکھیں جنگ میں جو سامان ملتا ہے اور جو پیسہ ملتا ہے وہ مسلمان فوج میں حضور بانٹ دیا کرتے تھے۔ جنگ میں جیتنے کے بعد جو سامان، جو پیسہ ملتا تھا وہ مسلمان فوج میں سرکار بانٹ دیا کرتے تھے، اور جو لوگ قیدی بنا کر آتے تھے ان کو پھر سرکار ان کو بھی جو ہے نا مسلمان فوجوں میں جو ہے غلام کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضور نے جنگ میں بہت سے مال بھی ہاتھ میں آیا، بہت سے لوگ بھی قیدی بن کر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے سب کے مال کو بانٹا اور سب کے قیدیوں کو بانٹا کہ تم ان کو اپنا غلام رکھو، تم غلام رکھ لو، تم غلام رکھ لو۔ یہ معاملہ ہوا، حضور کو معلوم ہوا جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں میں فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی ہے، یعنی اس جو علاقے میں حضور گئے تھے جنگ کے لیے، اس جنگ کے جو سردار تھا، راجا تھا، اس کی بیٹی، اس قبیلے کی بیٹی بھی ہے۔ تو سرکار نے ان کو بلوایا، ان کا نام سیدہ میمونہ ہے۔ حضور نے بلوایا اور بلا کر دو آپشن رکھے ان سے، فرمایا کہ تم سردار کی بیٹی ہو فلاں قبیلے کی، فلاں راجا کے سردار کی بیٹی ہو، لہٰذا تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا میں تم کو آزاد کر دوں، تم چلے جاؤ اپنے گھر، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم سردار کی بیٹی ہو، تم کو آزاد کرتا ہوں، تم چلے جاؤ اپنے گھر، یا میں تم کو آزاد کر کر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو سیدہ میمونہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آزاد کر کر میں جانا نہیں چاہتی ہوں، بلکہ آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ آپ رسول ہیں، میں جان چکی ہوں کہ آپ کا اخلاق کیسے، آپ کا کردار کیسے، آپ کی مزاج کیسی ہے، آقا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سیدہ میمونہ سے نکاح فرمایا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہو جانتے ہیں؟ صحابہ نے دیکھا کہ جس قبیلے کی بیٹی سے حضور نے نکاح کیا ہے، ان قبیلے کے لوگ صحابہ کے پاس قید تھے۔ صحابہ نے کہا ارے بھائی، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان کی بیٹی سے ہمارے نبی نے نکاح فرمایا، لہٰذا ہم آپ کو قیدی نہیں رکھیں گے، تم آزاد ہو جاؤ۔ بولو نا سبحان اللہ، تم سب آزاد ہو۔ صحابہ اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیے، کہا تم آزاد چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے قبیلے کی بیٹی سے سرکار نے نکاح کیا ہے، سرکار نے شادی کی ہے۔ تو جب قبیلے والوں نے دیکھا حضور اتنے رؤوف و رحیم ہے اور ان کے صحابہ، ان کے غلام بھی اچھے اخلاق والے ہیں، وہ سارے کے سارے قبیلے والے جو کئی ہزار لوگوں کی تعداد میں تھے، یہ اخلاق و کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، یہ مقصد تھا زیادہ نکاح کرنے کا، معاذ اللہ شوق نہیں تھا۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کی ہیں، معاذ اللہ شوق بہت تھا، منہ بند کر کر کہنا، بے خاموش رہے، سرکار کے بارے میں زبان نہ کھول۔ آپ بھی اپنے آپ کو ذہن میں تیار رکھے، ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، حضور جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی بھی تھی اور اس کے پیچھے اتنے مقصد تھے۔ اور آپ دیکھیں ان سارے مقصدوں کو جب انگریزوں نے پڑھا، انگریزوں نے، تو وہ لوگ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ انگریز بھی کہنے لگے، میں آپ کو ایک انگریز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کا نام ہے میٹک میری مارٹ، اس کا نام ہے، اور
اس نے حضور کی شان، انگلینڈ سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ حضور نے زیادہ شادیاں کیوں کی. تو یہ شخص جو ہے لکھتا ہے انگلش میں، اس کے اردو ترجمہ یہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے. یہاں اس کتاب جو انگلش میں، اگر آپ گوگل میپ پہ بھی جائیں گے اور یہ اس کا نام لے کر آپ مانیں گے تو یہ گوگل میپ پہ بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اور اس کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ایٹ مدینہ، یعنی جو مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بارے میں اہم واقعات. اور لکھنے والا برطانیہ میں رہنے والا انگلینڈ کا ایک انگریز ہے. اگر آپ اس کو ایک کتاب مانیں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے. اس نے بھی لکھا کہ حضور کے جو زیادہ نکاح، حضور جو محمد رسول، ایک انگریز کہہ رہا ہے، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں 11، تو ان کے پر زبان کھلنے والوں پہلے اس دور کے حالات کو بھی سامنے رکھو. یہ انگریز کہہ رہا ہے اس دور کے حالات کو بھی سامنے رکھو کہ جس دور میں حضور آئے تھے، اور اس دور کے حساب سے نکاح کرنا بہت زیادہ سماجی اخلاقی فریضہ بھی تھا. اور حضور نے نکاح کیا، اور نکاح کر کر کئی رسم و رواج کو بھی ختم کیا. جیسے کہ دیکھیں، لوگ بیوہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، غلط باتیں ان کے ساتھ بٹھاتے تھے. حضور کی جو سب سے پہلا نکاح حضور کا ہوا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عورت ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. ایک نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. اور لوگ بیوہ عورتوں کو غلط نہ سمجھے، حضور تعلیم دے رہے ہیں. یہ سماج سے غلط چیز کو ہٹانے کے لیے سرکار نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا، جو جبکہ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. یہ بات انگریز سمجھ گیا، انگریز سمجھ کر کہہ رہا ہے اس دور کے حالات کو سامنے رکھ کر. ایک اور انگریز ہے، اس کی ایک مشہور کتاب ہے اور اس کا نام ہے کتاب دی لائف ٹائمز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب دی لائف ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کتاب کو لکھنے والے جان بگوڈ بلب، اس کے نام جو انگریز کا نام ہے، اس نے بھی اس کتاب کو لکھ کر، یعنی اس کتاب کو لکھ کر، اور یہ سارے لوگوں کے منہ بند کر دیے انگریزوں نے، جو ریسرچ کر کر کہا حضور نے جو جو نکاح کیا ہے اس سے کئی سماج کو فائدہ ملا ہے. محمد رسول اللہ نے جو کام کیا ہے اس دور کے حساب سے بالکل صحیح اور درست کیا. مولانا محبت سے سوال ہے. یہ خالی انگریزوں کی 2 ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے. اور ہم ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کا ہر امر اللہ کی مرضی سے ہوتا، اللہ کی یہ ذہن میں بٹھا لے، حضور کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر کوئی RSS کا ذہن رکھنے والا آپ کو شہد میں زہر دینے لگ جائے اور آپ کو نوجوان بچوں کو بٹھا کر کہے کہ معلوم ہے تمہارے نبی نے اتنے شادیاں کی تھی، اب وہ بچہ پتہ ہی اس کی وجوہات کیا ہے، وجوہات کو ذہن میں دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جائے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے، وہ دین سے چڑھنے لگ جائے، وہ اسلام سے چڑھنے لگ جائے. اس کو کہنا خاموش ہے، میرے آقا جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی مرضی سے کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. اور دوسرا اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نکاح کیا ہے 25 سال کی عمر میں. حضور کی عمر کتنی تھی؟ اور نکاح کیا سیدہ خدیجہ سے. سیدہ خدیجہ سے سرکار نے نکاح فرمایا. اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور ان سے نکاح کیا. اچھا، جب سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا سرکار کا، اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی. بچے غور سے سنیں. اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. اب غور کریں. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کر کر یہ ذہن دے دیا کہ بیوہ عورتیں سماج میں کوئی برائی، کوئی غلط نہیں ہے. سماج میں بیوہ عورتوں میں کوئی نحوست، کوئی خرابی، یہ سرکار تعلیم دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. آج دور تو ختم ہو گیا، ورنہ حضور کے دور میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو عرب کے لوگ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے اور جب تک وہ مر نہ جائے بس کھانا پانی کبھی کبھی دیتے اور باہر نکلنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ مر نہ جائے. لیکن وہ دور تو ختم ہوا، حضور نے ختم کیا. لیکن آج مسلمانوں میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو کئی طرح کے کام
ارے یہ بیوہ ہے، اس کے ہاتھ سے امبئی بچی کے بارے میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ جو ایمان کی کمزوری ہے، میں آپ لوگ بلا جھجک یاد رکھیں، ماں باپ یقیناً ان کی عزت کرنا ہے، لیکن جہاں ماں باپ رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر بتائے تو آپ ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات سنیں جس کے بات سننے کا اللہ حکم عطا فرما رہا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ سماج میں بیوہ عورت کوئی برائی کے لائے اور کوئی اس سے نحوست، یہ ظاہر میں بیٹا کوئی پریشانی، کوئی نحوست، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ سرکار نے نکاح کیا، جبکہ سرکار کی زندگی کا پہلا نکاح حضور کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں، بالکل یوں سمجھے حضور کنوارے تھے اور شادی کر رہے ہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکنے والی عورت سیدہ خدیجہ سے۔ اور کون ہے سیدہ خدیجہ؟ جو 10 رمضان کو وہ دنیا سے گئی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، مکہ میں سب سے مالدار عورت جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ تھا، دولت تھی، کوئی اور نہیں، وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ اور ایک بات یاد رکھے، مکہ میں جب مکے کا ماحول، کیونکہ حضور نے اسلام کو جو پھیلایا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد حضور کی عمر 40 سال کی تھی، تب اللہ کا حکم ہوا، اس کے بعد سے آپ نے اسلام پھیلایا۔ لیکن جب حضور کی 25 سال عمر تھی، اب اسلام مکے میں پھیلا نہیں تھا، لوگ مکے کا ماحول اتنا گندا کہ کعبے کا طواف بھی لوگ ننگے ہو کر کرا کرتے تھے۔ مکے کا ماحول اتنا غلط تھا، رسم و رواج اتنا غلط تھے۔ ایسے ماحول میں بی بی خدیجہ کے بارے میں آپ جانتے کون ہے؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی خدیجہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مکے کے اتنے خطرناک ماحول میں جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ لیکن ایسے خطرناک ماحول میں بھی سارے مکے کے لوگ اگر عورتوں میں کسی کو طاہرہ اور پاکیزہ کہہ کر پکارتے تھے، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ بی بی خدیجہ اس خطرناک ماحول میں بھی سارے مکے والے طاہرہ کہہ کر آپ کو پکارتے تھے، پاکیزہ کہہ کر آپ کو پکارتے تھے۔ ایک دن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلی نفیسہ سے کہتی ہے، نفیسہ میں مالدار عورت ہوں، 2 شوہر میرے انتقال کر گئے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایماندار آدمی مکے میں مجھے ملے میرا کاروبار کرنے کے لیے۔ تو آپ کی سہیلی نفیسہ نے کہا کہ مکے میں اگر کوئی سب سے زیادہ اس وقت امین، سچا، صادق اگر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدیجہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو طالب کے بیٹے ہے، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، ابو طالب کے گھر میں رہتے ہیں۔ نفیسہ نے کہا خدیجہ تم کہو تو میں ان سے بات کر آؤ۔ انہوں نے کہا بالکل۔ اب گئے، ابو طالب سے نفیسہ نے بات کی، ابو طالب نے اجازت دی، سرکار سے کہا کہ بیٹے محمد اب تم جاؤ، کاروبار کا معاملہ ہے، ہمارے حالات بھی بڑے خراب ہے، تم تجارت کرنے کے لیے جاؤ، اور خدیجہ جو مال دیتی ہے اس مال کو تم تجارت کر لاؤ۔ ادھر بی بی خدیجہ کہتی ہے میں سو رہی تھی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گود میں چاند یا سورج اتر کر آ گیا ہے اور میرے گھر سے روشنی ایسی نکلی، اس روشنی سے سارا مکہ بلکہ پوری دنیا روشنی لے رہی تھی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے میں نے یہ خواب جب دیکھا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ اے ورقہ بن نوفل میں نے جو ہے ایسا خواب دیکھا ہے کہ سورج میری گود میں آ گیا ہے اور میرے گھر سے ایسی روشنی نکلی کہ پورا دنیا، پورا مکہ اس سے روشن ہو گیا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائی تھے اور توریت کے جاننے والے تھے، بی بی خدیجہ کے چاچا زاد بھائی تھے، انہوں نے فرمایا خدیجہ اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے آخری نبی کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے دین بہت زیادہ پھیلا کرے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ بی بی خدیجہ کو یہ خواب پہلے آ چکا تھا اور ادھر حضور کو کاروبار کے لیے بلایا جا چکا تھا۔ اب دیکھیں بی بی خدیجہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں توریت پڑھتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے گھر کا دروازہ ایسا تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی۔ آپ سمجھے؟ اگر دیکھیں سورج نکلتا یہاں سے ڈوبتا ادھر ہے نا، اب ادھر دروازہ ہے تو سورج جب نکلے گا تو روشنی آئے گی، لیکن جس کا دروازہ ادھر ہو، ادھر منہ کا ہو
یقیناً سورج کی روشنی سے اندر نہیں آئے گی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ ایسا تھا جہاں سے سورج کی روشنی نہیں آ سکتی، لیکن میں توریت پڑھ کر بیٹھی تھی، میرے گھر کے دروازے کو پیٹ تھی، پیچھے دیکھا تو میرے گھر میں اچانک روشنی آئی، میرا گھر روشن ہو گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یا اللہ، اے کعبے کے مالک، میرے گھر کا دروازہ تو سورج کی طرف بھی نہیں ہے، اچانک یہ روشنی میرے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ یہ سوچ رہی تھی، باہر سے آواز آتی ہے خدیجہ میں محمد ہوں، بولنا محبت سے سبحان اللہ، خدیجہ میں محمد ہوں، ابو طالب میرے چاچا نے تمہارے پاس کاروبار کے مسئلے میں بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بی بی خدیجہ سرکار سے بات کر کر پردے کے ساتھ سامان دیتی ہے، اور سامان دے کے کہتے کل آپ چلے جائیے کاروبار کے لیے، بات طے ہو جاتی ہے، جتنا منافع ہوا ہم آدھا آدھا لے لیں گے۔ اب یہ بات طے ہو گئی، صبح میں سارا تجارت کا مال کاروبار یعنی مال جو لوڈ ہو گیا۔ اب یہ آج جیسے آج کے گاڑیوں میں لوڈ ہو جاتا ہے مال، اس دور میں اونٹوں کا سفر تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں پر مال لوڈ ہو گیا۔ اب خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ تھا، اس غلام کا کیا تھا؟ میسرہ نام تھا، میسرہ۔ کون اٹھ رہا ہے کون جا رہا ہے مت دیکھیے، میری طرف کو میسرہ اس کا نام تھا۔ میں بی بی خدیجہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کے رحم کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ میسرہ اس کا نام تھا۔ میسرہ وہ ہے جو بی بی خدیجہ کا بالکل خاص غلام تھا، وفادار غلام تھا۔ اب میسرہ کو بی بی خدیجہ نے کہا میسرہ، آج تو جس کے ساتھ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، آج میں ہمیشہ تجھے بھیجتی تھی تو کہتی تھی مال کا خیال کرنا کہ میرا مال کوئی ہڑپ نہ لے، مال پر نظر رکھنا، لیکن میں جس کے ساتھ آج تجھے بھیج رہی ہوں، اے میسرہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مال کا خیال رکھنا، بلکہ میں یہ کہوں گی ان کا خیال رکھنا جو محمد رسول اللہ ہے۔ ذرا ان کی عادت کو غور سے دیکھنا، ان کے اخلاق کو غور سے دیکھنا، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ ساری باتیں میرے پاس آ کر بتا دینا۔ میسرہ کہتا ہے خدیجہ سے، خدیجہ آپ میرے آقا ہے، میں آپ کا نمک کھایا ہوں، میں ایک ایک رپورٹ لا کر دوں گا۔ میسرہ کہتا ہے ہم صبح جب حضور کے ساتھ نکل گئے مکہ سے، یہ سفر جا رہا تھا مصر کو، بصرہ کو، لیکن میسرہ کہتا ہے جب ہم شہر پار ہوئے آگے نکلے، میں نے دیکھا کہ سرکار کے سر مبارک پر ایک ابر کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ میسرہ کہتا ہے بڑے غور سے میں معاملے کو دیکھا، سب لوگ دھوپ پہ چل رہے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ کرتا میں غور کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے راستے تمام یہ غور سے دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ میسرہ کہتا ہے میں غور کر کر دیکھ رہا تھا، حضور کے جسم کے لباس پر مٹھی نہیں بیٹھی، دھول نہیں بیٹھی، مکھی نہیں بیٹھی، ابر کا ٹکڑا سایہ کرا ہوا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک آگے جا کر ہمارے اونٹ ایک جگہ بیٹھ گئے تھک کر۔ جو اونٹ کے بارے میں جانتے ہو جانتے ہیں، جب اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا ہے نا پھر بہت مشکل سے وہ اٹھتا ہے۔ قریشیوں سے آپ پوچھئے، اونٹ تھک کر جب بیٹھ جائے نا، کبھی ایک دن کبھی 2 دن لگا دیتا اٹھنے کے لیے۔ میسرہ کہتے ہیں ہم راستے میں تھے، ہمارا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، بہت کوشش کی گئی۔ میسرہ کہتا حضور کیا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہمارے اونٹ بیٹھ گئے ہیں تھک کر، پتہ نہیں اب 1 دن لگیں گے یا 2 دن لگیں گے، یہ اٹھ نہیں رہے ہیں، اب کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام 25 سال کی عمر میں ہے، آگے جاتے ہیں اور اونٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں اٹھنا، چلنے کا حکم نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، اتنا کہنا تھا اونٹ اڑتا مچلتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بڑا تیزی کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بات کا علم انسانوں کے علاوہ ابھی پتھر بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جھاڑ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جانور بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے، میں ان جھاڑوں کو جانتا ہوں۔ مجھے بتائیے، یہ امام ترمذی میں حدیث پاک لایا ہے کہ جھاڑ حضور کو سلام کرتا تھا، کب؟ جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تب کی یہ باتیں، اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو تو 40 سال کی عمر تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، 40 سال کی عمر کے بعد نبی کو معلوم ہوا کہ نبی ہے۔ ان وہابی بدعقیدہ ملاؤں کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان و عقیدے کو کبھی برباد نہ کرنا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں،
جو ترمذی میں حدیث پاک ہے. ارے بدبخت، جھاڑ جانتا تھا کہ یہ رسول ہے، پتھر جانتا تھا کہ یہ رسول ہے، پہاڑ جانتا تھا کہ یہ رسول ہے، اور رسول کو خود نہیں معلوم کہ میں رسول ہوں. یہ کتنی بےہودگی کی بات وہاں بھی کہتے ہیں. خیر، اپنے ایمان اور عقیدے کو اپنے مضبوط کرتے ہوئے میسرہ کہتا ہے اونٹ چلنے لگ گیا. پھر ہم ایک جھاڑ کے نیچے پڑاؤ کے لیے رکے. وہ جھاڑ کے نیچے رکے تو ایک عجیب سا معاملہ ہوا. لوگوں نے پوچھا معاشرہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب جھاڑ کی چھاؤں تھی، سب قافلے والے اس چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے تھے، جگہ باقی نہیں تھی. حضور جہاں آ کر بیٹھے وہاں دھوپ تھی، چھاؤں تو ختم ہو گئی تھی جھاڑ کی، سب چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، جگہ نہیں تھی. لیکن جیسا حضور آ کر بیٹھے، جھاڑ کے درخت خود بخود لمبا ہونا شروع ہو گیا. مولانا محبت سے سبحان اللہ، خود بخود لمبا ہونا شروع کر حضور کو سایہ دینا شروع کر دیا. میسرہ کہتا ہے یہ منظر کو قریب میں کلیسا بنا ہوا تھا، کلیسے کے کلیسے کی چھت پر ایک پادری کھڑا یہ منظر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے دھوپ میں، اور جھاڑ کے ڈغالے خود بخود آگے بڑھ کر اس کو سایہ دے رہے ہیں. وہ کلیسے پہ کھڑنے والا پادری آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کو پاپ کہتے ہیں. پاپ جو عیسائیوں کا بڑا رہتا ہے، وائٹ کپڑوں پر رہتے رہتے ان کو پاپ کہتے ہیں. آج کے دور میں عیسائیوں کا، وہ عیسائی تھا، اس کو آج کے اس دور میں پادری کہتے تھے. پادری جو چرچ میں رہتے وہ لوگ، لہٰذا وہ پادری اس منظر کو دیکھ کر نیچے اترا اور میسرہ کو کہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ان کو قریب بلوایا اور ساتھ لے کر آیا، اور اس پادری نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں تمہیں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بات پوچھنے سے پہلے قسم دینا چاہتا ہوں، تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم، تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم. لات اور عزیٰ جو ہے مکے میں دو بت کے نام تھے، بتوں کے نام تھے جو کافر اس کی عبادت کرتے تھے. سرکار نے جب سنا کہ یہ پادری مجھے لات اور عزیٰ کی قسم دے رہا ہے، سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے سب سے زیادہ غلط بات اگر مجھے کوئی لگتی ہے تو یہ قسم ہے جو لات اور عزیٰ کے لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں. میں ان پتھروں کی قسم نہیں کھاتا، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں. وہ پادری نے دیکھا ہاں یہ آخری نبی کی نشانی یہی ہے کہ توریت میں آیا تھا کہ آخری نبی کبھی بتوں کی قسم نہیں کھائے گا. بولے نا سبحان اللہ. توریت میں لکھا ہوا تھا جو آخری نبی ہے کبھی بتوں کی قسم نہیں کھائے گا. اب اس پادری نے سمجھ لیا یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی سرکار کی گردن مبارک پر مہر نبوت تھا. بولے نا سبحان اللہ. جو ایک بالکل ایک چھوٹے سے جو نا بالوں کی شکل میں گردن مبارک میں تھا، قدرتی طور پر تھا. اب اس مہر نبوت کو اس نے دیکھا. اب میسرہ کو کہا کہ میسرہ اپنی آقا کو لے کر میرے گرجا گھر میں آؤ. وہ اندر آئے. اس نے ایک صندوق نکالا، صندوق نکال کر تصویریں نکالتا رہا، ہٹاتا رہا، نکالتا رہا، ہٹاتا رہا، اور ایک تصویر نکال کر کہا کہ دیکھو یہ تصویر ہی ہے ہمارا، اس سامنے ٹھہرنے والے رسول بھی ہے. یہ میسرہ وہ جو پادری کے بعد جو تصویریں تھے، فوٹو، وہ فوٹو آج کے دور کے فوٹو نہیں تھے جو کیمرے کے ہیں. وہ فوٹوز کیا تھے، وہ تصویریں کیا تھے؟ وہ تصویریں جنت میں رہنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر پھر وہ ایک نبی سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہیتے لوگوں ایمان والوں کو دیا تھا، اور ایمان والوں کے پاس وہ تھے. لہٰذا وہ تصویریں کیمرے کے نہیں، فون کے نہیں، وہ تصویریں خدا کی قدرت کے بنائے ہوئے تصویریں تھے. ذہن میں رکھیں ان باتوں کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تصویر لینا کیا جو ہے نا سرکار نے منع فرمایا ہے، اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں. اب غور کریں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آخر میں پھر اس پادری نے کہا اے میسرہ ان کو فوراً تو لے کر چلے جا. بولے کیوں؟ کہ کچھ یہودی ان کو خطر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. میسرہ کہتا ہے ہم وہی بصرہ میں ہمارے کاروبار کا، اور خدا کی قسم میسرہ کہتا ہے ہمارے کاروبار میں اور زیادہ فائدہ ہوا، دگنا فائدہ ہوا. اب میسرہ کہتا ہے میں قافلے کو لے کر وہاں سے واپس آیا. اب جب قافلہ ہمارا مکے کی طرف پہنچا تو سارے لوگ جو اس دور کی عورتیں تھیں جب قافلہ واپس آتا نا تو چھت پہ ٹھہر کر اپنے شوہروں کو دیکھتے، اپنے گھر والوں کو دیکھتے. بی بی خدیجہ کہتی ہے میں بھی چھت پر چڑھ گئی، دیکھو قافلہ تو آ رہا ہے. جب میں نے چھت پر چڑھ کر دیکھا تو میں نے دیکھا جو قافلے میں لوگ آ رہے ہیں سب سے اونچے محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں.
اور میسرہ کہتا میں تیزی سے اپنی سواری کو بڑھایا اور اپنی مالکہ آقا کے پاس خدیجہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا خدیجہ آقا مبارک ہو، ہمارے مال میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ خدیجہ نے کہا میسرہ مبارک باتی بعد میں دینا، پہلے یہ بتا جس کام کے لیے میں نے بھیجا ہے محمد عربی میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں خدیجہ میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، ہمارا کاروبار اچھا چلا ہے۔ کہا نہیں پہلے مجھے محمد عربی میں عیب بتا۔ وہ میسرہ کہتا ہے خدیجہ ہمارا مال اچھا بکا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے مجھے محمد عربی میں عیب بتا۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ خدیجہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں محمد عربی میں عیب ہے۔ آپ عیب کی بات کرتی ہو، میں نے تو رستے تمام دیکھا ہے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ میسرہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے لباس پر مٹھی نہیں بیٹھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو ابر کا ٹکڑا ان کو سایہ کیا ہوا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جب جھاڑ کے نیچے ٹھہرے تو جھاڑ کے ڈقالے خود بخود آگے بڑھ کر ان کو سایہ دیتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے جسم کا سایہ نہیں گرتا تھا۔ خدیجہ عیب کی بات کرتے ہو، میں عیب کیا بیان کروں؟ مصطفیٰ بے عیب ہے، اللہ نے ان کو عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ، کوئی عیب ان کا ہو تو بولوں، کچھ وجہ ہے تو بولوں۔ بی بی خدیجہ مسکرائی، کہا میسرہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور کو نکاح کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کا حکم بھی تھا محبوب آپ نکاح کرے، سماج کی برائی بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ مالدار عورت تھی کیونکہ دین کا کام مال سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مال کے ذریعے سے دین کا کام آگے بڑھنا چاہیے۔ بی بی خدیجہ کا نکاح جب ہوا سرکار کے بارگاہ سرکار سے میں باتیں ختم کرا ہوا ختم ہو رہا ہے، اب بی بی خدیجہ کا نکاح ہونے کے بعد ساری زندگی بی بی خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بالکل اخلاق اور کردار اور مال کے ذریعے اتنی زیادہ خدمت کی ہے، اتنی زیادہ خدمت کی ہے۔ بی بی خدیجہ کے اس خدمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کہا جبریل جا اور خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ اندازہ کرے بی بی خدیجہ وہ ہے جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، بولے یار سبحان اللہ، اللہ جس کو سلام بھیجے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس لیے بی بی خدیجہ کا جب بھی ذکر ہوتا نا، جب تک بی بی خدیجہ ظاہری زندگی میں حیات رہی سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، بولو نا سبحان۔ اور بی بی خدیجہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، ایک بیٹے کو چھوڑ کر سرکار کے سارے بیٹے بیٹیاں انہی کی سے ہوئی، بی بی خدیجہ سے ہوئے۔ ایک بیٹا سیدہ ماریہ سے ہوا تھا جو حضور کی مقدس بیوی، ایک بیٹا ہوا تھا جن کو طیب الطاہر کہتے ہیں۔ باقی کے حضرت ابراہیم، بی بی زینب اور بی بی رقیہ، بی بی کلثوم، السیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ چار بیٹی اور ابراہیم، یہ پانچ، یہ سب کے سب بی بی خدیجہ کی اولاد ہے۔ اور بی بی خدیجہ کے بارے میں میں آپ کو کیا کہوں، جو فاطمہ کی ماں ہے، خاتون جنت کی ماں ہے، عابدہ زاہدہ کی ماں ہے، طیبہ طاہرہ کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردارہ کی ماں ہے، وہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ حضور کی مقدس اولاد انہی سے ہوئی، اور بیویوں سے سرکار کی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ ماریہ سے ہوئی تھی لیکن بچپن میں انتقال ہو گیا، حضور کے دونوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، اور حضور کے چاروں بیٹیاں جو بڑے بھی ہوئے نکاح بھی ہوئے، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ایسی شان والی ہے اور ایسی عظمت والی ہے جن کی اولاد میں حسن اور حسین جیسے بچے نظر آتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا یہ گھرانہ ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں، امام احمد رضا جھوم کر کہتے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھ کر حضور خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور کے بی بی خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی سہیلی آتی نا حضور سے ملنے تو سرکار ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور فرماتے عائشہ یہ ہے نا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کی خدمت کیا کرو، ان کو خوش کیا کرو، ان کو کچھ دے دیا کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ نے آپ کو ایک سے ایک حسین و جمیل بیویاں دی ہے، ایک سے ایک حسین و جمیل بیویاں دی ہے، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے اتنی کثرت سے خدیجہ کو آپ یاد کرتے ہیں۔ تو سرکار کہتے ہیں عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا اور اس وقت مجھ پر مال کو قربان کیا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، سارا مکہ میرے خلاف تھا، لیکن خدیجہ وہ ہے جو مجھے گھر میں بٹھا کر کہتی تھی اے محمد رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے رحم دل ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت کے لیے حضور غار حرا میں جاتے تھے، جو لوگ عمرے کو گئے، جو لوگ حج کو گئے وہ غور سے سنے، وہ دیکھا ہوگا غار حرا آج بھی زمین سے اتنی اوپر ہے کہ ایک نوجوان آدمی، بوڑھا نہیں، بوڑھے کو تو دیکھتے ہی ہمت آ جاتا ہے یار اتنی اوپر میں کہاں جاؤں، اتنی اوپر میں کہاں جاؤں۔ میں وہ نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو ہٹا کٹا ہے۔ ایک نوجوان آدمی ایک بار چڑھے تو تھک جائے، ایک بار چڑھ کر اترے تو تھک جائے، دوبارہ چڑھنے کے لیے وہ کہے کہ بھائی میری تو ہمت ساتھ نہیں دی، میرے ہاتھ پیر کھینچ رہے ہیں، میں جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ نوجوان آج بھی اس غار حرا، اس پہاڑ، مکے میں وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر وہ غار ہے جہاں حضور عبادت کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر پہلی وحی اتری ہے۔ اس پہاڑ کے اندر جا کر سرکار عبادت کرتے تھے۔ وہ پہاڑ اتنی اونچائی پر ہے، وہ غار اتنی اونچائی پر ہے کہ آج نوجوان بھی تھک جاتا ہے دیکھ کر کتنی اوپر میں نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ اتنے پہاڑ پہ جب سرکار جا کر اس غار میں بیٹھتے تو بی بی خدیجہ ہی ہے جو ایک نہیں دن میں 2 مرتبہ آتی اور حضور کو کھانا دے کر جایا کرتی تھی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ وہ عورت ایک نوجوان جہاں جانے تھک جاتا ہو، لیکن بی بی خدیجہ اس پہاڑ پر دن میں ایک نہیں 2 مرتبہ جاتی بھی ہے اور آتی بھی ہے، حضور کو کھانا بھی دے کر بھی آتی ہے۔ بی بی خدیجہ حضور کو کھانا دینے کے لیے اس پہاڑ پہ غار پر چلے تو سرکار فرماتے خدیجہ یہ سامنے میرے جبریل کھڑے ہوئے ہیں، مولانا سبحان اللہ، جبریل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بی بی خدیجہ نے سنا تھا کہ فرشتے جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں نہیں آتے، تو یہ آزمانے کے لیے بی بی خدیجہ نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی، اپنے سر سے کیا ہٹائی؟ چادر ہٹائی۔ فرمایا یا رسول اللہ اب بھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر چادر پہن لی۔ فرمایا یا رسول اب آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں آ رہا ہے۔ بولو معلوم کیا ہوا؟ پردہ۔ بولو یا رسول اللہ، پردے کی اہمیت کو سمجھو۔ پردہ جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں میرا جسم میری مرضی کی باتیں چل رہی ہے وہاں فرشتے آئیں گے کیا؟ وہاں دین کی اہمیت کیا ہوگا؟ ہماری اسلامی بہنیں وہ گھبرائیں نہیں، پردہ دے کر آپ کی عزت کو گھٹایا نہیں گیا ہے، پردہ دے کر آپ کی عزتوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک پادری، ایک عیسائی ایک مولانا سے آ کر کہتی ہے کہ آپ کے اسلام میں عورتوں پر بڑا ظلم ہے۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے ظلم ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کسی سے جا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کہیں باہر جا نہیں سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، وہ دیور سے نہیں مل سکتی، جیڑ سے نہیں مل سکتی، اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتی۔ یہ ظلم ہے عورتوں پر، اسلام میں ظلم ہے عورتوں پر۔ تو وہ مولانا نے پڑھے یہ جواب ذہن میں رکھا عالم دین، تاکہ کالج میں پڑھنے والے بچے بھی اس بات کو ذہن میں بٹھائے۔ ایسے سوالات آپ پھر آ سکتے ہیں آپ کے سامنے۔ عالم دین نے بڑا بہترین جواب دیا تھا، کہا تھا ایک بات بتاؤ تم عیسائی ہو؟ بولے ہاں میں عیسائی ہوں۔ اب مجھے بات بتاؤ جو تمہارا بادشاہ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے بادشاہ کی بیٹی ہے؟ بولے ہاں۔ کیا تمہارے بادشاہ کی بیٹی ہر ایک سے ملے گی؟ راجا کی بیٹی ہے بھائی، ہر ایک سے ملے گی رانی؟ بولے نہیں، وہ ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکتی، ہر ایک سے ملاقات بلا جھجک بات نہیں کر سکتی، وہ جا نہیں سکتی۔ بولے کیوں؟ بولے راجا کی بیٹی ہے، ملکہ ہے، ملکہ، وہ راجا کی بیٹی ہے، ملکہ ہے۔ ملکہ ہر عام عورتوں کی طرح گلیوں میں، ہر عام عورتوں کی طرح عام لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتی، وہ راجا کی بیٹی ہے، ملکہ ہے۔ عالم دین نے فرمایا مسلمان کی بیٹی اپنی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اور میں ان عورتوں کو کہتا ہوں جو پردے کو آج لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے جو ہے پردے کے بارے میں شک و شبہ لا رہے ہیں، یاد رکھیں
تم اپنے چہرے پر یعنی کہ میک اپ کرنا، اپنے آپ کو سجانا، اگر عورت شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجا رہی ہے تو یہ عبادت ہے. شوہر کو راضی کرنے کے لیے عورت میک اپ کر رہی ہے تو یہ عبادت ہے. شوہر کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا رہی ہے تو عبادت ہے. لیکن جو بچیاں یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم میک اپ اس لیے کریں کہ اگر میک اپ نہیں کریں گے رشتے کہاں سے آئیں گے، میک اپ نہیں کریں گے مرد ہمیں دیکھیں گے کہاں سے، لہٰذا فیشن کے لیے، بے حیائی کے لیے میک اپ کرنے والوں، چہرے کی رونق، چہرے کی خوبصورتی بے حیائی، بے پردگی میں نہیں، پردے میں ہے. جتنا تم پردہ کرو گے اتنا چہرے کا نکھار بڑھتا چلا جائے گا، چہرے کا نکھار اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تم ایک ملکہ ہو اپنے گھر کی، تم ایک ملکہ ہو اپنے گھر کی. سرکار نے اس لیے پردے کے بارے میں فرمایا. ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو سرکار نے اپنی بیوی، سرکار کی مقدس بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سرکار نے ان سے فرمایا تم اندر جاؤ. سرکار، وہ بیوی نے کہا حضور یہ تو نابینا ہے، نابینا ہے تو دیکھ نہیں سکتے. سرکار نے فرمایا تم تو دیکھ سکتے ہو، تم تو دیکھ سکتے ہو، پردہ کرو. تو پردے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کیونکہ آج وہ دور چل رہا ہے مسلمانوں جو ہمارے دین کو، ہمارے شریعت کو، نیو جنریشن کو، نیو ذہن رکھنے والے آج کے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے تو دین سے دور ہے، نہ جانے کتابوں میں، غیر لوگ کتابوں میں دین کا ایک الگ ہی نقشہ اپنے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں یہ ظلم ہوتا ہے، تمہارے اسلام میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آج ایک بہت بڑی گہری سازش کے ذریعے ہمارے شریعت کو مٹا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو مٹا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے قانون کو کمزور کر کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہد میں زہر دیا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یاد رکھیں یہ قانون پارلیمنٹ کا قانون نہیں، یہ قانون رب کا بنا ہوا قانون ہے. اور اللہ جو قانون بناتا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ جو دین لاتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور قرآن قیامت تک رہنے والا ہے. تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، چاہے کتنا بھی دبا لو، اسلام میں اللہ نے لچک یہ اسی رکھے ہے جتنا دباؤ گے اتنا اچھل کر بتائے گا. ہمارا قانون اللہ کا بنا ہوا، بولے سبحان اللہ. ہمارا ہر قانون کس کا بنا ہوا ہے؟ کس کا بنا ہوا ہے؟ بھائی آپ تو اللہ پر تو یقین کرتے نہ، بولو کس کا بنا ہوا ہے؟ وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر کوئی لیڈر، کوئی بھی آدمی کہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کہنا تو ہمارے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون رب کا بنا ہوا ہے اور اللہ کا بنا ہوا قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. آپ ان کا جواب اپنی عملی زندگی میں اور زیادہ اسلام پر عمل کر دو گے، کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیے آپ جب پردہ عورت نہیں کرتی تو فرشتے نہیں آتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جبریل میرے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل جا اور میرے محبوب سے کہے خدیجہ کو میرا سلام. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. کیا مقام و مرتبہ بی بی خدیجہ کا. جب نکاح ہوا نا بی بی خدیجہ کا سرکار کے ساتھ تو سارا تن من دھن سے حضور کی خدمت کی ہے، سارا مال آپ نے، حضور یہ آپ کا مال ہے، جہاں خرچہ کرنا کریے، یتیموں پہ خرچ کریے، بیواؤں پہ خرچ کریے، غریبوں پہ خرچ کریے، دین پر خرچ کریے، جیسا چاہے ویسا خرچ کریے. سارا مال خرچ کر دیا. سارا مال خرچ کرنے کے بعد حالت یہ ہو گئی بی بی خدیجہ کے گھر میں جو عرب کی ملکۃ العرب تھی، سب سے مالدار عورت تھی، اللہ کی رضا کے لیے رسول کی محبت میں سارا مال خرچ کر دیا. اب گھر میں چلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں تھا، ایسی حالت آ گئی. اب نفیسہ جو آپ کی سہیلی ہے اور آ کر کہتی ہے خدیجہ یہ تم نے کیا کر دیا، سارا کا سارا مال تم نے اس رسول پر لٹا دیا، سارا کا سارا مال تم نے اللہ پر لٹا دیا. بی بی خدیجہ بہت بیمار تھی، بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، کمزور اتنی ہو گئی تھی بات کرنے نہیں آ رہا تھا. لیکن سہیلی ہے، بچپنے کی سہیلی ہے، آ کر جب تانا دینے لگی تو خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جو کہنا ہے مجھے کہے، جو بولنا ہے مجھے بولنا، لیکن مصطفیٰ پر انگلی نہ اٹھانا، دین پر انگلی نہ اٹھانا، رسول پر انگلی نہ اٹھانا، یہ کہنا تھا. نفیسہ کہتی ہے اے خدیجہ سمجھ گئی کہ دین واقعی اسلام واقعی سچا مذہب ہے، میں بھی تیرے عقیدے اللہ رسول پر یقین کو دے کر میں بھی اسلام کو قبول کر لیتی ہوں.
بی بی خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا 10 رمضان مبارک کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال جب ہوا تو سرکار کو بہت غم ہوا۔ سرکار اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا، جس مہینے میں بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، جس سال میں، اس سال کو آپ نے فرمایا غم کا سال ہے۔ بی بی خدیجہ کی قبر کو جب تیار کی گئی تو سرکار ان کی قبر میں لیٹے اور دعائیں کی، کہا حضور یا اللہ یہ میری مقدس بیوی کی قبر ہے، دعائیں کی، کیونکہ ابھی جنازے کا حکم نہیں آیا تھا۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بی بی خدیجہ کو قبر میں رکھا۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے مکہ میں جو قبرستان ہے جنت المالا کا ایک علاقہ ہجون میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا آپ کا مزار مبارک ہے۔ سرکار بی بی خدیجہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، جب بھی خوش ہوتے تھے اور آج بھی بی بی خدیجہ کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں۔ اب آپ جو دعا مانگ رہے ہیں نا اماں خدیجہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کو دین سے محبت عطا فرما، دین کی اہمیت ان کو سمجھا دے، ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ظاہر باطن جسم و روح کو پاک و ستھرا بنا دے مولا، اور بالخصوص بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں مولا ہمارے روزوں کو، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ہمارے دین کی محبت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تو فہم قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔